شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو مکہ واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور کفار کے نمائندے حبشہ سے ناکام واپس لوٹ آئے۔ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں مکہ کے دو مؤثر اور اہم شخصیات حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا۔ بس ان کے اسلام قبول کرنے سے کفار مکہ سمجھ گئے کہ اب محمد کو ہم کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتے، چنانچہ انہوں نے بنی مطلب کو تنہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک قرارداد لکھی، اس پر حلف لیا گیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کسی بھی قسم کا تعلق، شادی بیاہ وغیرہ نہ کرے۔ ان دو قبیلوں کے ساتھ کسی قسم کا کھانا پینا یا کوئی اور چیزوں کو دینا بھی منع قرار پایا گیا۔ یہ قرارداد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان لوگوں کے حوالے نہیں کر دیے جاتے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے قبائل بھی اس معاہدے میں شرکت کر رہے تھے۔ جب بنو فتقہ بھی جب اس قرارداد میں شریک ہوا تو یہ قرار بہت ہی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس معاہدے کی کتابت مغیث بن عامر بن ہاشم نے کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تو ان کے ہاتھ کی انگلیاں جل گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ہی کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ قریش مکہ اس بائیکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شبہ ابی طالب میں پناہ لی۔ قریش مکہ کے سماجی مقاطعہ کے بعد حضرت ابو طالب مجبور ہو کر بنو ہاشم اور بنی مطلب کی حفاظت کی خاطر پہلی محرم 7 نبوی کی شب کو تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ کوہ ابو قبیس میں واقع گھاٹی شیب ابی طالب میں پناہ گزیر ہوئے۔ گھاٹی کو عربی میں شیب کہتے ہیں۔ کوہ ابو قبیس میں کئی گھاٹیاں تھیں، جیسے شیب مطلب، شیب بنو ہاشم، شیب بنی اسد، شیب بنی عامر، شیب بنی کنانہ وغیرہ۔ یہ شیب بنی ہاشم کی موروثی ملکیت تھی۔ اس وقت بنی ہاشم کے سردار ابو طالب تھے، اس لیے یہ گھاٹی انہی کے نام سے شیب ابی طالب کہلانے لگی۔ آج کل شیب ابی طالب مکہ کے بازار سوق اللیل کے مقابل ایک بستی ہے جو اطراف کی 3 گھاٹیوں کے درمیان ہے۔ اسے محلہ ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولد علی اور دار خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس شیب میں واقع ہیں۔ اسے شیب علی یا شیب بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اس محصوری کے زمانے میں تمام محصورین مصائب و آلام کا شکار تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ چند مہینوں میں ختم ہو گیا تھا۔ قریش مکہ کے بائیکاٹ کے نتیجے میں غلے اور سامان خورد نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروختنی سامان آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے، اس لیے فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی۔ جو بھی پس پردہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں جب گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تو قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خاطر تمام محصورین یہ تکلیف برداشت کر رہے تھے، احادیث میں جو صحابہ کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم طلح کی پتیاں کھا کھا کر بسر کر رہے ہیں، یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو اونٹ کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی میں دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ناز و نام میں پلی بڑھی تھی، لیکن ہر طرح کی مصیبت اور فقر و فاقہ
فاقہ برداشت کر رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار کی اور مسلم خواتین کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑ گئیں۔ محصورین صرف ایام حج میں ہی شیبے سے باہر نکل جاتے تھے اور اس وقت بھی قریش یہ کرتے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو زائد قیمت پر خرید لیتے تاکہ محصورین کو کچھ نہ مل سکے، جس کا منشا صرف ان کا عرصہ حیات تنگ کرنا تھا۔ بعض رحم دل انسانوں کو محصورین کی اس حالت پر ترس بھی آتا تو وہ چوری چھپے کچھ غلہ پہنچانے کی کوشش کرتے، لیکن کڑی نگرانی کے باعث انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز حکیم بن حزام نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، راتوں میں چھپ چھپاتے ہوئے اپنے غلام کے ذریعے کچھ گیہوں بھیجے تو راستے میں ابو جہل نے دیکھا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو بختری بن ہشام وہاں آ گیا اور اس نے بیچ بچاؤ کیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو بھی رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کھانا کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ لیکن ابو جہل نے سرکشی دکھائی تو ابو بختری نے قریب میں پڑی اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اس پر دے ماری اور خوب زدو کوب کیا۔ یہ منظر شیب سے حضرت حمزہ دیکھ رہے تھے۔ عبد منان کا ایک رشتہ دار ہشام بن عمرو بن حارث تھا جو بہت شریف اور نیک نیت کا انسان تھا۔ محصورین کی حالت پر رحم کھا کر رات میں اونٹ پر اجناس لاد کر شیب میں ہانک دیتا۔ اس طرح سے مکہ کے نیک لوگوں کو یہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا۔ آخر ہشام بن عمر کی کوشش سے ظہیر بن ابی امیہ اور حضرت خدیجہ کے رشتہ دار متم بن عتی، زمر بن اسد، ابو بختری بن ہاشم، مختلف قبیلوں کے افراد نے رات کو اس قرارداد کو ختم کرنے کی ترکیب بنائی۔ پھر صبح وہ اپنے اپنے حلقے میں چلے گئے۔ سب سے پہلے ظہیر نے اعلان کیا کہ جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ابو جہل کی مخالفت کرنے پر 4 اور قبیلوں کے سرداروں نے اس قرارداد سے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل مجلس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابو جہل نے سوچا کہ یہ معاملہ تو پہلے سے ہی طے شدہ لگتا ہے۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ چچا جان، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ سرداروں نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لگایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، لیکن جس حصہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے وہ حصہ باقی ہے۔ مکہ میں چند بزرگوں کو یہ عہد نامہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر فیصلہ کیا اس ظالمانہ فیصلہ کو ختم کر کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شہر میں واپس بلا لینا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت محمد کے چچا حضرت ابو طالب تشریف لائے اور بائیکاٹ کرنے والوں سے کہا، قریش کے لوگوں، میرے بھتیجے حضرت محمد نے اطلاع دی ہے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ پر لگایا ہے اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب تم عہد نامہ منگوا کر دیکھو، اگر ایسا ہے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو تم بائیکاٹ ختم کر دو، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں حضرت محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کافروں نے حضرت ابو طالب کی یہ بات مان لی۔ عہد نامہ منگوا کر دیکھا تو نبی کریم حضرت محمد نے جو فرمایا تھا وہ صحیح تھا۔ اس طرح یہ عہد نامہ ختم کر دیا گیا اور مسلمان شیب ابی طالب سے باہر آ گئے۔ بہت ہی زیادہ مصائب اور تکالیف پہنچاتے ہوئے جب قریش کے لوگ حضرت محمد کو نفسیاتی شکست نہ دے سکے تو قریش کے لوگوں نے معاشرتی دباؤ ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس طرح ان کے سرپرست اور نگرانوں کے لیے ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے بار بار جا کر ان سے شکایت کی۔ ایک بار 25 سردار ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، اسود بن ابو مطلب، شیبہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے پہلے تو
ابو طالب کے سامنے حضرت محمد کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا کہ ہم آپ کے سامنے انصاف کی بات پیش کرتے ہیں، آپ کا بھتیجا ہم اپنے دین پر چھوڑ دیں، ہم اس کو اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں جو وہ بھی معبود کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کرے، ہم اس کے کام میں کوئی دخل نہیں دیں گے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ کریں۔ قریش کے لوگوں کو یہ نہ کہتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، آپ ہماری اس شرط پر نبی اکرم سے ہماری صلح کروا دیں۔ ان کے نزدیک صلح کروانے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، ان کے سامنے سارا قصہ سنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں ان کو ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر وہ اس کلمے کو پڑھ لیتے ہیں تو سارے لوگ ان کے تابع ہو کر رہ جائیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کہتے ہو، ہم 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر ہم کو یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مختلف باتیں کرتے ہوئے سردار چلے گئے کہ تم اپنے معبودوں پر جمے رہو، یہ بات کیا ہے؟ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ تو صرف من گھڑت ہے۔ مسلمانوں کو اس سے نجات تو مل گئی، لیکن قریش کے 3 سال تک مسلسل بائیکاٹ کی وجہ سے بہت سے مسلمان بیمار ہو چکے تھے۔ حضور اکرم مکہ میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری انتہائی شدت کی تھی کہ جس کی وجہ سے چند ہی دنوں میں آپ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ آپ نے بیماری کی حالت میں اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور حکم دیا کہ محمد کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہنا اور کبھی بھی انہیں اکیلا نہ چھوڑنا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بڑے بیٹے طالب، میرے بعد قریش مکہ سے محمد کی حفاظت کرنا، اے میرے عقیل، تم محمد کی ہر بات کو ماننا، اے جعفر، تم محمد کے بازو بن جانا، اے میرے چھوٹے بیٹے علی، تم محمد کا سایہ بن جانا۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ کو بھی نصیحت کی کہ میرے پیارے بیٹے علی کو اپنے ساتھ رکھنا اور ایسے ہی پرورش کرنا جیسے میں نے آپ کی ہے۔ بس اسی بیماری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کی وفات نے رسول اللہ کو بہت غمگین کیا، کیونکہ آپ کے یہی چچا تھے جنہوں نے ساری زندگی کافروں سے رسول اللہ کو بچایا تھا، اور وہی تھے جو بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سردار تھے، جس کی وجہ سے قریش مکہ کھلے عام رسول اللہ کو شدید نہ کر سکے اور ان کے گھر پر حملہ نہ کر سکے۔ حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد چند مدت کے بعد حضرت خدیجہ بھی اپنے خالق حقیقی کو جا ملی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے وصال کرنے کے بعد مشرکین نے پہلے سے بھی زیادہ آپ کا وہاں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم مسلمانوں پر کرتے تھے۔ حالات و واقعات اس طرح سے بن چکے تھے کہ آپ کا وہاں سے جانا ہی بہتر لگنے لگا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا۔ شروع میں ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اعلان آپ کو برابری سے خارج کر دینے کے برابر تھا۔ مشرکین جو مرضی کریں، یہ قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں کرے گا۔ آخرکار آپ شوال کی 10 نبوت 619 عیسوی کو اس ارادے سے طائف چلے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کو اس بات پر لائیں کہ وہ آپ کو وہاں رہتے ہوئے اپنا کام کرنے دیں۔ طائف مکہ کے 60 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک سرسبز شاداب مقام ہے جو کہ بہترین آب و ہوا کے لیے بہترین صحت کا مرکز ہے۔ جس وقت آپ نے طائف کا سفر کیا تو اس وقت قبیلہ بنو ثقیف کی حکومت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی سواری بھی نہ تھی۔ مکہ سے طائف آپ نے پیدل ہی سفر کیا تھا۔ آپ کے ساتھ صرف زید بن حارثہ تھی۔ راستے میں جاتے ہوئے آپ کا گزر جس قبیلے سے بھی ہوتا چلا گیا تو اس کو دین اسلام کی دعوت دیتے جاتے تھے، لیکن کسی نے بھی دعوت کو قبول نہ کیا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے 10 دن قیام فرمایا۔
اس قیام کے دوران آپ سقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے کر گئے۔ وہ آپس میں بھائی تھے جن کے نام مسعود، حبیب اور عطیہ علیہ ولد عمر بن عمیرہ ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو ہی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نیا طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان نہ لے آئیں۔ ان لوگوں سے مجبور ہو کر بھی آپ کو طائف کو چھوڑ کر جانا ہی پڑا۔ جب آپ طائف کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے نوجوان لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا۔ ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جن کی وجہ سے آپ کے جسم پر بے شمار زخم آئے۔ اس حالت میں آپ کنبہ اور شیبہ کے باغ میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اس پر غور فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ نے ایک رکعت دعا فرمائی اور مستجعین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس دعا کا مفہوم اس طرح سے ہے: یا اللہ، میں تم سے اپنی کمزوری اور بے بسی کا آپ سے شکا کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے خدا، تو کمزور اور بے سہاروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تم مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، یا کیسے بے گانے سے جو میرے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے ساتھ؟ کیا تو نے اس کو میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پر تیرا عذاب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ مشاہدہ ہے۔ اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو میں تیری ہی رضا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ آپ کا دل بہت ہی دکھی تھا۔ جب آپ کرب منازل پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے: یا رسول اللہ، آپ نے جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سن لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ سے عرض کی: یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے کہیں تو میں طائف کے لوگوں کو ان پہاڑوں میں مسل دوں۔ فرشتے کے یہ کہنے پر آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اور صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں گے۔ طائف سے نکل کر آپ چند دن تک نفلہ کے مقام پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ اب میں کیسے مکہ جاؤں۔ طائف میں جو کچھ میرے ساتھ ان ظالموں نے کیا ہے، ان کی خبریں وہاں تک پہنچ گئی ہوں گی۔ کفار کے حوصلے تو اور زیادہ بلند ہو گئے ہوں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ حضرت محمد نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنوں کے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کی زبان سے قرآن سنا تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ انہوں نے بھی اپنی مخلوق اور تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی، اگر آپ کی دعوت کو جن بہت ہی تیزی سے قبول کر رہے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ کہف کی آیت 30 اور 31 میں یوں بیان کی گئی ہے: یاد کرو کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ جب نبی اکرم کے پاس گئے تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ جب تلاوت ختم ہوگی تو وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس چلے گئے۔ وہ اپنی قوم سے جا کر کہنے لگے کہ ہم یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، جو اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے۔ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے بلانے والوں کا کہا مانو، اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر مشکل حالات کے بعد آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، جن سے آپ دین اسلام کو لوگوں تک پھیلانے میں کامیاب ہوتے رہے۔ اس طرح دن بدن اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آپ